Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. سوال پوچھا ہے بھائی قادیانی کی کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فلاں فلاں کمپنی قادیانی کی ہے. میں کمپنی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ مجھے نہیں پتہ یہ قادیانی کی ہے یا نہیں ہے. بلا وجہ اچھی بھلی کمپنیوں کو بھی لوگ بدنام کر دیتے ہیں. کیا ان کے یہاں جاب جائز ہوگی؟ قادیانیوں کا سے بار بار میں کہتا ہوں بد اخلاقی نہ کریں, کوئی ملک میں دہشت نہ پھیلائیں, لیکن ان کے ساتھ لین دین شدید ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے. قادیانیوں کا جو معاملہ ہے عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے, اس لیے ان کے ساتھ لین دین ٹھیک نہیں ہے. کیا ضرورت ہے قادیانی کی کمپنی میں؟ اس کو باس بنا رہے ہو یار تم ہیں, تو یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے نا, تو نہ کریں. ان کا معاملہ عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے. جس حد تک بائیکاٹ کر سکتے ہیں ہر چیز میں کریں. بہت شدید مجبوری ہو تو بقدر ضرورت بس. باقی تنخواہ حرام نہیں ہوگی, جو تنخواہ جاب کی بیس پہ لی جاتی ہے وہ تنخواہ حرام نہیں ہوگی. یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تنخواہ تو کام کی مل رہی ہے نا, وہ کام جائز ہے تو تنخواہ بھی جائز ہے. اگر اونر قادیانی ہو تو بھی یہی مسئلہ ہے, اگر مینیجر قادیانی ہو تو بھی یہی مسئلہ ہے. ڈائریکٹر جنرل بحریہ یونیورسٹی کراچی مختار تاجروں کا آج صبح اچھا یہ دعا کی درخواست ہے. مختار جدوں یہ قوم ہے نا, اچھا یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں بحریہ یونیورسٹی کراچی کے. آدھا آپ نے انگلش میں لکھا ہوا ہے, آدھا اردو میں لکھا ہوا ہے. بہرحال جی بحریہ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جنرل مختار جدوں, ان کا آج صبح کووڈ-19 سے کورونا سے انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے دعا کریں, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ تعالیٰ, اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا دے. ہمارے ایک شاگرد ہیں, جوان ہیں بالکل, کورونا سے بہت حالت خراب ہوئی ہوئی. آج انہوں نے اپنی ویڈیو بھیجی, سانس اکھڑ رہا ہے, بالکل ینگ ہیں حالانکہ. کہتے ہیں نا جوان لوگوں پہ تو کم ہوتا ہے, اور واقعی کم ہوتا ہے اثر اس کا, لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں. ان کے لیے بھی خاص دعا کریں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب اگر امام کے پیچھے نماز ادا کیے اور کچھ غلطیاں ہو جائیں تو نماز ہوگی؟ امام کے پیچھے آپ نے اگر غلطیاں کی ہیں تو نماز پھر بھی ہو جائے گی, البتہ فرض ہی چھوٹ گیا تو پھر نہیں ہوگی. مفتی صاحب اگر ہم عشاء کی نماز کے لیے لیٹ ہو جائیں اور مسجد بند ہو جائے تو کیا گھر میں جیاں اور کیا ٹاپ کے جائیں گے کیا مسجد سے؟ گھر میں ہی کریں گے. مفتی صاحب اگر امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے کچھ غلطی وہ بتا دیا. صاحب اگر بیوی اپنے شوہر کو پیسے دے اور وہ اس سے کاروبار کرے اور ابھی تک منافع نہیں ملا اور بیوی پیسے واپس مانگے اور شوہر ابھی واپس نہ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جب بھی کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے کاروبار کے لیے, سے دیکھو پیسے قرض کے لیے دیے جاتے ہیں کبھی, اور اس کی تاریخ متعین کر دی جاتی ہے کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں 2 مہینے کے لیے, تو یہ پابندی قرض دینے والے پر لازم نہیں ہے. 2 مہینے کے لیے قرض دیا, اگلے دن آپ کی میٹر گھوم گیا, آپ نے کہا واپس, تو آپ کو حق حاصل ہے کیونکہ آپ کا پیسہ ہے, جب چاہیں آپ واپس مانگ سکتے ہیں. تو یہ 2 مہینے 4 مہینے محض ایک اخلاقی پابندی ہوگی, شرعاً اس کی ذمہ داری لازم نہیں ہے. جس کا پیسہ ہو اس کو ہر وقت اختیار ہے. اس نے کہا تھا 1 سال بعد لوں گا لیکن کل بھی واپس مانگ سکتا ہے. ہاں سامنے والا اگر مجبور ہے, محتاج ہے, دینے کی قدرت نہیں ہے, تو پھر اسلام نے ترغیب دی ہے فنظرۃ الی میسرہ, اسے کچھ وقت مہلت. یہ اخلاقی پابندی ہے. تو اور اگر بزنس کے لیے پیسہ دیا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو کاروبار کے لیے پیسہ دے رہا ہوں اور 1 سال تک پیسہ نکالوں گا نہیں, تو پھر 1 سال کی پابندی لازم. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بھئی پیسہ دے رہا ہوں, تو وہ جب چاہو واپس نکال لو. البتہ اگر وہ پیسہ کہیں انویسٹ کر چکا ہے اور فوری نکالنے میں اس کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے, تو پھر ہم اس کو اتنی مہلت دیں گے کہ جو ایسٹس ہیں وہ بک سکیں مناسب ریٹ پر, ٹھیک ہے نا. تو اتنی وہ ایک جو مجبوری میں جتنی گنجائش دی, وہ اس کی تفصیل پھر علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں, یعنی جتنی مجبوری میں اس کو گنجائش دینا بنتا ہے, لیکن ہر وقت اپنا پیسہ وہ نکال سکتا ہے. تو شوہر نے بیوی سے پیسے لیے تھے
کاروبار کے لیے بیگم کا دماغ گھوم گیا کیونکہ سالوں کو پتہ چل گیا ہوگا, انہوں نے بولا ہوگا کیوں دیے, ہم جب ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, ابھی یہ تو کسی خاتون نے پوچھا نا, بولیں گے یار میرے بھائیوں کو بدنام کر رہے ہو, ان کی بات میں نہیں کر رہا, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ہوتا یہی ہے عام طور پر, جب بیگم شوہر کو پیسے دیتی ہے, بیگم کے بھائیوں کو پتہ چل جائے تو ان کا میٹر شارٹ ہوتا ہے. شوہر تو بیوی کو دیتا ہی نہیں کاروبار کے لیے پیسے عام طور پہ, ٹھیک ہے نا, لیکن الٹا ہوتا ہے کہ معاملہ بیوی شوہر کو دے دیتی ہے بعض دفعہ. تو اب شوہر واپس نہ کرے تو گناہ گار ہے بھائی. بیگم جب چاہے پیسہ واپس مانگ سکتی ہے, اور شوہر پر واجب ہے کیونکہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا نا 1 مہینہ 2 مہینے کا, تو فوراً کاروبار سمیٹ کے پیسے واپس لوٹانا واجب ہے. تو اگر نہیں لوٹا رہا تو ظلم کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. آئندہ میاں کو چاہیے پیسے لیتے ہوئے 100 دفعہ بھائی کسی بھی وقت واپسی کا مطالبہ ہو سکتا ہے. اصل میں لوگ معاملات میں صاف نہیں ہیں, یہی تو ہم چیخ رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کسی دن ورک شاپ کرواؤں, بٹھا کے نا معاملات لکھنا اپنے بچوں کی جیسے ABCD لکھوایا جاتا ہے نا, ایسے سکھاؤں. بہت زیادہ خیر اسی ورک شاپ کرواؤں, میں پوچھوں آپ کے پاس کیا کیا ہے, آپ کے گھر میں فریج کس کا ہے, کہہ رہے فریج تو پتہ نہیں. کیوں نہیں پتا بھائی, مر گئے تو 50,000 کا تو یہ فریج ہے, کس کو وراثت ملے گی, لکھو لکھو یہ کس کا ہے, ہر چیز طے کرو. اتنا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے, آپ مر گئے تو وہ کس کو ملے گا, پتہ ہی نہیں بھائی کس کو ملے گا, کیا ملے گا. بس یہی کہ میں کیوں مروں, کس نے کہا میں مر رہا ہوں. ارے بھائی میں نے اچھے دیندار لوگوں میں تلواریں چلتی ہوئی دیکھی ہیں, لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے.